الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم صدق الله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم لفظ قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد معزز محترم لائق صدر احترام صدر کریم سامعین کرام قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کے خاص لطف و احسان کے نتیجہ میں ماہ شوال مکرم کا آج آخری جمعہ المبارک ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال آج کے دن کی برکتیں، رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے کعبۃ اللہ، شہر مکہ اور اس عظیم شہر میں ادا کی جانے والی عبادت حج کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اسی حوالے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر، پھر شہر مکہ کی تاریخ اور لفظ مکہ کی وضاحت آپ کے گوش گزار کی تھی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ کو ہم نے اپنے عنوان کا آغاز بنایا تھا، اور اس میں اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو بیت اول قرار دیا، یعنی اول بیت جو روئے زمین پر عبادت کی غرض سے بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے حوالے سے بات ہوئی، جس شہر میں بنایا گیا اسے قرآن نے مکہ کہا، اور اسے مکہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ پھر قرآن نے کہا کہ یہ شہر برکت والا ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر قرآن نے کہا کہ اس شہر میں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ آج انشاءاللہ یہ شہر بابرکت کیسے ہے، یہ عالمین کے لیے ہدایت کیسے ہے، اور اس شہر میں جو اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں اور بطور خاص مقام ابراہیم ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے کچھ گزار کی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا مبارک و ہدی للعالمین، شہر مبارک ہے
اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ برکت کے جب معنی کو بیان کیا جاتا ہے تو برکت کا ایک معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا اور زائد ہو جانا، اور یہ ایک عمومی معنی ہے۔ جیسا ہم رب سے بات جو دعا مانگتے ہیں، اس دعا میں جب ہم رزق کی برکت کی دعا کرتے ہیں تو اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے رزق میں زیادتی فرما، اس میں اضافہ فرما۔ تو فرمایا کہ اس لحاظ سے کعبہ برکت والا ہے کہ کعبہ میں ایک نماز کا اجر دوسری مساجد کی نسبت 1,00,000 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ برکت کا معنی اس انداز سے لیا جاتا ہے کہ روئے زمین پر کسی اور مسجد میں اگر نماز پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب ایک ہی کے برابر ہوگا، مگر جب کوئی اس شہر میں داخل ہو گیا اور قرآن نے کہا کہ یہ شہر برکت والا شہر ہے، تو فرمایا کہ جب اس بندے کو برکت نصیب ہوتی ہے تو اس کا اظہار اس انداز کا ہوتا ہے کہ اس شہر جو برکت والا شہر ہے وہاں کوئی اگر ایک نماز پڑھے تو اس کا ثواب ایک نماز کے برابر نہیں بلکہ وہ ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اب اس کا ہم قلب اگر کریں، یعنی اس کا الٹ کریں، اس کا معکوس ہے، یعنی ہر حدیث یا ہر قول کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن۔ جیسے ایک آئینہ ہے، اس کے فرنٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو اپنی جہت اور اپنی تصویر نظر آئے گی، اگر اس کی جو بیک سائڈ ہے، جو اس کا باطن ہے، جو اس کی دوسری جہت ہے، اس کے اندر اس کا الٹ ہے، یعنی اگر یہاں آپ کو اپنی شے نظر آ رہی تھی تو دوسری سے نظر نہیں آ رہی۔ تو ہر قول، ہر فعل اور ہر حدیث یا ہر فرمان کا معکوس بھی کبھی کبھار فقہا ذکر کرتے ہیں، اور معکوس اگر لیا جائے، اس کا عکس لیا جائے اور اس کو قلب دیا جائے یعنی الٹا جائے، تو فرمایا کہ اگر اس شہر میں ایک نیکی کی جاتی ہے تو اس کا اجر 1,00,000 کے برابر ہے۔ ایک نماز پڑھی جائے تو اس ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور اگر اسی کو الٹ دیا جائے کہ اگر اس برکت والے شہر یعنی برکت کی تخصیص صرف جائز امور میں نہیں کی گئی، مبارک بابرکت شہر ہے، اگر برکت نیکی میں ہے یعنی زیادتی اگر نیکی میں ہے، اضافہ اگر نیکی میں ہے، تو فرمایا مبارک کا یہ برکت والا شہر ہے۔ تو یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ پھر زیادتی گناہ کے معاملے میں اگر کوئی اس شہر میں داخل ہو کر ایک نیکی کرے تو 1,00,000 کا اجر ملے۔ فرمایا انسان کو پھر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، احتیاط کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ جب رب انعام دینے پر، اجر و ثواب دینے پر ایک کے بدلے 1,00,000 عطا فرماتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس مقام پر جب گناہ کیا جائے گا تو اس گناہ کا وبال بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ اسی لیے نیکی کی تمنا، حرص اور نیکی کی طمع میں وہاں عبادت و ریاضت پہ اپنے آپ کو مشغول اور مصروف کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ہر گناہ سے وہاں بچنے کی ضرورت اور حاجت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر کیے جانے والے گناہوں کے سبب سے اللہ رب العزت ہماری اس قدر گرفت فرمائے کہ جو نیکیاں کما کر آئیں وہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں گویا ایسے ڈیوائڈ کر دی جائیں کہ برائیاں بڑھ جائیں اور نیکیاں کم ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا مبارکہ۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس کا جو دوسرا معنی ذکر کیا جاتا ہے، برکت کا دوسرا معنی کسی چیز میں دوام ہے، کسی چیز میں کنسسٹنسی کا قائم ہو جانا ہے، کسی شے کا بقا ہے، کسی شے کی استقامت ہے، اسے بھی برکت کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا چونکہ روئے زمین پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اور روئے زمین پر جہاں کہیں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے ان تمام کی جہت اور ان تمام کی ڈائریکشن کعبۃ اللہ کی سمت ہے، یعنی ہر ایک کی توجہ کعبۃ اللہ کی جانب ہے۔
اور جو مسجد حرام میں بھی موجود ہیں تو وہ بھی وہاں عبادت کرتے ہوئے ان کی توجہ نماز کی حالت میں کعبۃ اللہ کی جانب ہے۔ کہا یہ شہر برکت والا اس لیے ہے کہ جو اس شہر میں موجود ہے اس کا دوام اور اس کی عبادت کی بقا بھی کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے، اور پھر روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی بھی عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت کا دوام، اس کی بقا اور اس کی استقامت اور اس کی کنسسٹنسی اگر قائم ہے تو اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہے کہ جب تک اس کی جانب توجہ مرکوز نہیں ہوتی تب تک عبادت کی ابتدا نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، تو فوراً ہمارا خیال اس کعبۃ اللہ کی جانب جاتا ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے، اور ہم وہاں سے میلوں دور ہیں، مگر خیالات اور تصورات اور اپنے اوہام میں اس پاک گھر کو جب اس کا عکس اپنے ذہنوں میں راسخ کر کے عبادت کرتے ہیں، فرمایا یہ وہ برکت کا مہینہ ہے کہ اس شہر میں ایسی برکت ہے جو وہاں موجود ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ زمین پر جہاں کوئی مسلمان ہے وہ ہر عبادت میں اپنے آپ کو اس پاک گھر اور اس پاک شہر کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا مبارکہ یہ شہر برکت والا۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت اور لطیف نقطہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقاہت اور ان کی علمی فطانت کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی عورت کے ساتھ یہ شرط لگا دی یا اس کو ایک مشروط طلاق دے دی کہ اگر وہ عبادت جو روح زمین پر کوئی نہ کر رہا ہو سوائے میرے، اگر میں وہ عبادت نہ کر سکوں کہ روح زمین پر صرف میں عبادت کرنے والا ہوں، کوئی اور وہ عبادت نہ کر رہا ہوں، اگر میں وہ عبادت نہ کر سکوں تو تجھے طلاق۔ اب یہ ایک ایسا قول تھا کہ جو پریشان کن بھی تھا کہ روح زمین پر کون عبادت کر رہا ہے، کون نماز کی حالت میں ہے، کون ذکر و اذکار کر رہا ہے، کون قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کون صدقہ و خیرات کر رہا ہے، یہ سارے امور اگر وہ شخص سر انجام دے تو یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ عمل روح زمین پر کوئی اور نہ کر رہا۔ بہت سارے فقہا کے پاس گئے، سب نے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ طلاق تو ہو گئی، یہ عمل چونکہ کرنا ممکن نہیں کہ صرف ایک ہی شخص وہ عبادت کر رہا ہو کوئی اور نہ کر رہا ہو۔ یہ سوال جب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچا اور ان سے دریافت کیا گیا کہ اس طرح کی شرط لگائی گئی ہے تو کیا کیا جائے، تو امام اعظم نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، روح زمین پر ایک عبادت ایسی ہے جو ایک ہی مقام اور ایک ہی جگہ پر کی جاتی ہے، اور فرمایا وہ کعبۃ اللہ کا طواف۔ کہاں اس شخص کو وہاں بھیج دیا جائے اور کعبۃ اللہ کا طواف روک دیا جائے اور محض اس شخص سے کہا جائے کہ وہ طواف کرے، تو کہا پھر وہ ایک ہی ہوگا جو روح زمین پر کعبۃ اللہ کے طواف کی عبادت کر رہا ہوگا، کہا وہ یہ عبادت کر لے گا اور اس کی عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ کعبہ مشرفہ کا اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک مقام اور رتبہ رکھا کہ ایک ایسی عبادت کے ساتھ کعبۃ اللہ کو منسلک کیا ہے کہ جو خاص اسی کے ساتھ کسی روح زمین پر کسی اور مقام پر یہ عبادت نہیں کی جاتی۔ وہ جو طواف ہے کعبۃ اللہ کا جو طواف ہے وہ صرف اور صرف شہر مکہ میں مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے گرد کیا جاتا ہے۔ اگر روح زمین پر کوئی کہیں اور ماڈلز بنا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتا رہے وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے مگر کسی صورت اسے کعبۃ اللہ کے گرد طواف کا اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہدایت عالمین کے لیے ہدایت کی، ہدایت کا معنی ہوتا ہے کسی کو منزل تک پہنچانا، کسی کو اس کے مقصد میں کامیابی دلانے کے لیے اسے رہنمائی دینا، یہ ہدایت کا معنی ہے۔ اور اس کا جو مادہ اور روٹ ورڈز ہیں وہ ہا، دال اور یا ہے۔ اب تو وہ سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا مگر حضور علیہ السلام کے دور میں اس کے بعد کافی عرصہ تک یہ سلسلہ قائم رہا کہ جو مسلمان حج کے لیے جاتے تھے وہ اپنے ساتھ جانور لے کر جاتے تھے اور اس جانور پر وہ نشان لگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ ہدی کا جانور ہے،
اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ یہ انڈیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ جناب اس جانور کو کہیں اور ذبح نہیں کرنا، بلکہ یہ حاجیوں کے ساتھ جائے گا اور وہاں جا کر اسے جو ہے ذبح کیا جائے گا۔ تو اس لیے اسے ہدی کا جانور کہا جاتا تھا کہ اس کی منزل جو ہے وہ الارم کر دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے کہ یہ جانور اب کسی اور کام کا نہیں، بس صرف اور صرف اس کام کے لیے کہ حاجی اسے ساتھ لے کر جائیں اور پھر وہاں جا کر جب شکرانے کی وہ قربانی کریں تو اس موقع پر اس جانور کو ذبح کیا جائے۔ تو اسے ہدی کا جانور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جانور کو اس کی آخری جو اس کا جو مقام ہے اس کی ہدایت دی گئی، اس لیے روٹ ورڈ سے ہدیہ سے ہدایت نکلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہدی للعالمین، کہ جو شہر مکہ ہے جو سب سے پہلے عبادت کی غرض سے بنایا گیا، کعبۃ اللہ شہر مکہ میں بنایا گیا، فرمایا یہ بابرکت بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ تو فرمایا کہ ہدایت کس انداز میں ہے؟ فرماتے ہیں کہ کعبہ تمام روئے زمین کے نماز پڑھنے والوں کے لیے قبلہ ہے اور وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کعبہ تمام جہان والوں کے لیے سمت قبلہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کعبۃ اللہ اللہ رب العزت کی الوہیت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے، اور کعبہ میں جو عجائب اور غرائب ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدق اور آپ کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ ہے تمام جہانوں کے مسلمانوں کو ہدایت دینے والا ہے کہ اس گھر میں جو اللہ رب العزت کی الوہیت اور وحدانیت کا پیغام ہے اور جس کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل بنایا گیا، فرمایا کہ وہ نبوت پر دلیل جب ہم نے اس نبوت کو قبول کیا تو اس نبوت کے صدقے اور طفیل میں جب ہمیں ہدایت ملی تو فرمایا اس ہدایت کا سرچشمہ بھی کعبۃ اللہ قرار دیا گیا کہ اس کے عجائب اور غرائب کو اسی نبوت پر دلیل بنایا گیا ہے جو نبوت ہم نے قبول کی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی مانا۔ اسی طرح فرمایا کہ کعبہ تمام جہان والوں کو جنت کی ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا جو شخص خلوص نیت کے ساتھ کعبہ کی زیارت کرے، کعبۃ اللہ کا طواف کرے، اس میں نمازیں پڑھے تو کعبۃ اللہ اس کو جنت کی ہدایت عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اس میں اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا، کوئی غیر شرعی بات نہ کی، فرمایا کہ جب وہ واپس پلٹتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے کہ جیسا اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، یعنی گناہوں سے پاک ہو جانا وہ جنت کی ضمانت عطا کرتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کعبۃ اللہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جنت کی ہدایت دیتا ہے، جنت کی جانب راغب کرتا ہے، اس لیے فرمایا ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اگلے آیت کے جز میں رب ذوالجلال کا فرمان فیہ آیات بینات، اس میں اللہ رب العزت کی واضح اور کھلی نشانی، ساتھ فرمایا مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں سے مقام ابراہیم بھی ہے۔ اب اس شہر کی جو دوسری نشانیاں ہیں جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں خود مقام ابراہیم کو خود اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، پھر صفا اور مروہ کی وہ پہاڑیاں ہیں اسے بھی قرآن نے ذکر کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اسی طرح جو کعبۃ اللہ کے ساتھ حجر اسود نصب ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے، اور جو جمرات ہیں یعنی وہ مقام جہاں پر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں تصور کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی شہر مکہ میں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں اللہ کی واضح اور کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہمارے فقہاء نے ذکر کی۔ سب سے راجح قول یہ ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور کثیر تعداد میں علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک تک اور آپ کا جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی
تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ اب اس سے بھی بلند دیوار کرنی ہے مگر میں اس پر دسترس نہیں رکھتا. تو اس وقت اس پتھر کو جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اسے معمور من اللہ رکھا گیا اور حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہوتے تھے. یہ خود بلند ہوتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کعبۃ اللہ کی دیوار کو مزید بڑھاتے چلے جاتے. اس نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو کعبۃ اللہ کی اتنی اونچی دیوار کو دیکھتا ہے اور اتنی بلند چھت کو دیکھتا ہے تو ذہن میں فوراً خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو کوئی لفٹر نہیں تھا تو اتنی اونچی عمارت کیسے بنائی گئی. تو فرمایا جیسے یہ سوال کیا جاتا ہے تو یہ سوال جیسے ہی ذہن میں جنم لیتا ہے تو اس کا جواب وہی موجود مقام ابراہیم کا وہ خوبصورت جو نقشہ وہاں موجود ہے وہ اس کی ہدایت دے دیتا ہے. یہی وہ پتھر ہے کہ جس نے اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کو مدد فراہم کی. اسی کے ساتھ ایک اور قول بھی علماء نے ذکر کیا کہ یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا دی تھی، اذن دیا تھا، آواز لگائی تھی، پیغام دیا تھا. اور پیغام کیا تھا جسے سورۃ الحج میں ذکر کیا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. رب ذوالجلال نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم اب صدا لگا دو، آؤ اس شہر کا حج کرو، اس کعبۃ اللہ کا حج کرو، اس کا طواف کرو، اس شہر میں آؤ اور حج کے مناسک ادا کرو. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میں یہاں کھڑا ہوں، یہ ریگستان ہے، بیابان ہے، قریب میں کوئی آبادی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بالکل وہ صحرا ہے، پہاڑی علاقہ تھا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کی تعمیر فرمائی، کوئی آبادی وہاں موجود نہیں. باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ میں سن لوں گا، میرا بیٹا سن لے گا، میری اہلیہ سن لے گی، کوئی اور قریب فرد ہوگا تو وہ سن لے گا. اور آپ کا حکم ہے کہ زمین والوں کو پیغام دے دیا جائے. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ابراہیم صدا لگانا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا مجھے رب ذوالجلال کا کام ہے. یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر صدا لگائی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. فرمایا کہ جب اس صدا کو لگایا گیا تو فرمایا کہ یہ جب صدا دی گئی تو روح زمین پر جہاں کہیں بھی کوئی بھی بس رہا اس کے کان تک یہ آواز پہنچی. جو زیرو زمین پر موجود تھا اس نے تو اسے سنا ہی. فرمایا عالم ارواح میں جتنی روحیں تھیں فرمایا ان روحوں تک بھی اس پیغام کو پہنچایا گیا. اور فرمایا کہ پھر اس صدا پر جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے اللہ رب العزت اسے زندگی میں اتنی دفعہ اپنے پاک گھر کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے. اگر اس موقع پر زمین پر رہنے والے کسی انسان نے اگر ایک دفعہ لبیک کہا تو وہ ایک دفعہ ضرور پہنچا، کسی نے 2 دفعہ کہا تو 2 دفعہ ضرور پہنچا. اور وہ انسان اور وہ مسلمان جو دنیا میں آئے نہیں ابھی عالم ارواح میں ہے وہاں پر جب آواز پہنچائی گئی جس نے جتنی دفعہ رب ذوالجلال کے اس حکم پر دی جانے والی صدا پر لبیک کہا رب ذوالجلال اس سفر کی اتنی ہی دفعہ اس بندے کو سعادت عطا فرمائی. اس نے فرمایا کہ یہ مقام ابراہیم اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کیسی عظیم نشانی ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر جب جناب ابراہیم نے آواز لگائی تو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کو ایسا قائم کیا کہ وہ آواز ہر ایک تک پہنچی، نہ صرف زندوں تک پہنچی بلکہ جو اس دنیا میں نہیں آئے تھے ان تک بھی پہنچی. اور وعدہ فرما دیا کہ جو جتنی دفعہ لبیک کہہ رہا ہے اسے اتنی دفعہ اس شہر کی زیارت کی سعادت نصیب ہوگی. اب پھر اس کے ساتھ ساتھ علماء نے ایک اور قول بھی ذکر کیا. فرمایا کہ مقام ابراہیم اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جو پہلے بارے میں بھی موجود ہے سورہ بقرہ میں اور اسی طرح 13ویں بارے میں بھی موجود ہے. اور جس دعا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم کہ باری تعالیٰ میری ذریت میں سے اور میری آل میں سے من انفسہم ہم میں سے اپنے اس آخری نبی کو مبعوث فرما. یہ دعا مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر مانگی گئی. فرمایا کہ جب یہ دعا قبول ہوئی ہے تو پھر اس قبولیت کا انداز
اللہ رب العزت نے اپنی واضح نشانی کے طور پر کیا رکھا؟ فرمایا کہ اب تک جتنے بھی نبی اور رسول آتے رہے وہ بنی اسرائیل سے آتے رہے، مگر اب جب میں تمہیں اپنا آخری نبی دے رہا جو تمہاری ذریت میں سے ہوگا، فرمایا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہوگا۔ بنی اسماعیل میں سے جب حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس کی اصل وہ دعا تھی جو دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر مانگی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کو دعائے خلیل بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے۔ نبی مسیحا کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت اور نوید عطا فرمائی، کچھ قبلی عطا فرمائی۔ پھر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتھر تو سخت ہوتا ہے، پتھر تو نرم نہیں ہوتا، مگر ہم جب اس مقام ابراہیم میں نصب اس پتھر کو دیکھتے ہیں تو اس پتھر میں تو تخموں کا قدم کے نشان ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو علماء نے بہت ساری توجیحات ذکر کی۔ فرمایا کہ جو رب اس پتھر پر کھڑے ہو کر دی جانے والی آواز کو ہر روح تک پہنچا سکتا ہے وہی رب اس پتھر کو نرم بھی کر سکتا ہے۔ سوال کا جواب ہو گیا۔ اور پھر بعض علماء نے ایک صوفیانہ رنگ دیا اور ایک ذوق کی بات کی اور ایک امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی بات کی۔ تو فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس پتھر پر کھڑے ہو کر کیا گیا، ذکر مصطفیٰ کی وہ برکت اور اس کی نرمی تھی کہ حضرت ابراہیم نے محبوب کائنات کے لیے دعا فرمائی، اس دعا کا اثر تھا کہ پتھر نرم ہو گیا۔ فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے اسے چاہیے مصطفیٰ کا ذکر کرے، مصطفیٰ کے ذکر سے تو پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں، دل تو ہر حال میں نرم ہو ہی جاتا۔ تو اس لیے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ دیگر آیات کی بات کی جائے، دیگر نشانوں کی بات کی جائے تو اس میں حجر اسود ہے، خود زمزم ہے، آب زمزم، زمزم کا وہ کنواں، اس کی تاریخ آپ سب احباب جانتے ہیں، خود صفا مروہ ہے۔ یہ سارے اللہ رب العزت کی آیات میں سے۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے اور جنت سے لا کر اسے یہاں نصب کیا گیا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا کہ جب یہ پتھر آیا تھا تب سفید تھا، جو اسے چومتا ہے یہ اپنی کشش کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ فرمایا کہ اب یہ پتھر جو سفید تھا اب اسود ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، اور فرمایا کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور اسے اسی انداز کی تعظیم اور توقیر حاصل ہے، ہر ایک اسے رسپیکٹ دیتا ہے۔ چاہے وہ وقت بھی آیا کہ جس وقت اس کعبۃ اللہ میں 360 بت موجود تھے، مگر اس کے باوجود اس حجر اسود کو جنت سے نسبت ہونے کی وجہ سے تعظیم اور تکریم دی جاتی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال تھی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عمر مبارک کے موقع پر کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی تھی، اسی بنیاد پر جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ دیواروں میں دراڑیں آ گئی تھیں، ایک جو ہے نا سیلاب آنے کی وجہ سے پانی مسجد حرام میں داخل ہوا تھا، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواروں کی جو بنیادیں تھیں وہ کمزور ہو گئی تھی، دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ تو اس وقت اہلیان مکہ اور اہلیان قریش نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم اپنے حلال مال سے، طیب مال سے رب کی اس پاک گھر کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو جب اس کی دوبارہ تعمیر کا سلسلہ اور آغاز کیا گیا اور جب یہ کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، اس کی ایک تاریخی حقیقت ہے، ایک تفصیل ہے، اس تفصیل میں جائے بغیر اختصاراً یہ عرض کر دوں کہ جب یہ تعمیر ہو گیا تو اب اس وقت چونکہ حجر اسود کے ساتھ ہر ایک کو عزت اور تکریم کا رشتہ بتائیں کہ یہ جنت سے آیا وہ پتھر ہے، تو ہر قریش کے سردار کی، ہر مکہ کے سردار کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو میں نصب کروں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پھر یہ مشورہ اور یہ رائے دی گئی تھی کہ کل فلاں دروازے سے جو مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی کعبۃ اللہ کے ساتھ اس پتھر کو، اس حجر کو نصب کرے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اگلی صبح مسجد حرام میں سب سے پہلے جو داخل ہوئے ہیں وہ آپ کے اور میرے آقا مولا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور علیہ السلام نے اس وقت اپنی کمال رحمت کا مظاہرہ فرمایا۔ اب یہ حضور ہی کا استحقاق تھا، حضور ہی کا حق تھا کہ آقا
کائنات اس حجر اسود کو اٹھاتے اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ نصب فرما دیتے۔ حضور علیہ السلام کا انتخاب ہو چکا، ہر ایک نے حضور علیہ السلام کی تعریف کر دی کہ حضور علیہ السلام ہی وہ منتخب شدہ ہیں کہ جنہوں نے اس کعبۃ اللہ کے ساتھ حجر اسود کو نصب کرنا ہے۔ چونکہ سب نے یہی انداز، یہی طریقہ انتخاب اختیار کیا تھا، تو حضور علیہ السلام اس پر پورا اترنے کے بعد حضور نے اسے نصب کرنا ہے۔ اگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال مفاہمت کا عالم دیکھیے کہ اس سعادت سے ہر ایک قبیلے کو بہرامند کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے کندھے مبارک سے اپنی چادر مبارک اتار کر زمین پر بچھا دی، اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حجر کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا جائے، اور تمام سرداران کو بلایا اور کہا کہ ہر ایک آ کر اس چادر کو پکڑ لے، اور پھر اسے اسی انداز میں اٹھا کر کعبۃ اللہ کے قریب لے جایا گیا۔ گویا اس انداز میں تمام کو یہ سعادت مل گئی کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کے ساتھ حجر اسود کو نصب کیا۔ تو یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک انداز فطانت ہے اور انداز رحمت ہے جو دنیا والوں کے سامنے آشکار اور نمایاں ہو۔ یہاں ایک بات مزید بھی ایک نمایاں ہوتی ہے کہ یہ طریقہ انتخاب اختیار کیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس انداز کو اختیار فرمایا، اگرچہ حضور علیہ السلام نامزد ہو چکے ہیں، منتخب کر دیے گئے ہیں، اور اسی طریقہ انتخاب کے ذریعے سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار ٹھہرے کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ جو ہے حجر اسود کو نصب فرمائیں گے، مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق تمام کو اپنے ساتھ شامل فرمایا تاکہ تمام کی ہمدردی لی جا سکے، تمام کے دلوں میں اپنی عقیدت اور محبت کو بٹھایا جا سکے، اور حضور علیہ السلام نے کمال ایثار کا اس وقت مظاہرہ فرمایا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، یعنی حضور کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی اور حضور کا اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اس وقت بھی حضور علیہ السلام کی فراست اور فطانت کا یہ عالم ہے، تو بتائیے اعلان نبوت کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز اور اس جو ہے نا معاملے کو کس قدر خوبصورتی کے ساتھ آگے کی جانب بڑھایا، اور حضور علیہ السلام کی اسی طریقہ تدریس و تعلیم کا ہی انداز تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج روئے زمین پر جہاں جہاں کلمہ گو مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں وہ نبوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیضان ہے، اور حضور علیہ السلام ہی کی شخصیت کی تعلیمات کے وہ مبارک گوہر ہیں جو ہمیں ساری دنیا میں نظر آتے ہیں۔ رب الجلال ہم سب کو حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کے تناظر میں جو بقیہ گفتگو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ المبارک میں جاری رکھیں گے۔ رب الجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔